اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارے منہ سے کچھ اس طرح کے الفاظ نکلتے ہیں جو مزاحیہ ہوتے ہیں. ہم اذان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اذان ہو رہی ہوتی ہے اور ہم گپ شپ کرتے رہتے ہیں. یعنی اذان کی جس سے توہین لازم آتی ہے، تو شاعر اسلام میں سے کسی کی بھی توہین کرنا یہ مسلمان کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے. اذان ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بس شروع ہو گئے مولوی، بس 5 منٹ ہی تو گزرے ہیں پھر مولوی سپیکر تے چڑھ گئی ہے. بابا دا سا نہیں کٹھا ڈیندا، ہر ویلے سپیکر تے چڑھا کھڑا ہے. تو یہ اذان کی توہین ہے. شاعر اسلام میں جو بھی ہو، کسی کے بارے میں بھی ہم اس طرح کے الفاظ بولیں گے جس سے اس کی توہین ہوتی ہو، پگڑی کی توہین ہوتی ہو، یا داڑھی کی توہین ہوتی ہے ہو، یا جنت جہنم یا فرشتوں کی توہین لازم آتی ہو، یا اللہ کی یا کسی نبی کی توہین لازم آتی ہو، تو اس سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جیسے آج کل کے عجیب لطیفے لوگ سناتے ہیں، پاکستان کے حالات سناتے ہوئے کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں مسلمان ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے ٹانگیں کھینچتے ہیں، سہارا نہیں دیتے اس کو اور ترقی ملے اور ترقی ملے، بلکہ اس کی ٹانگ کھینچیں گے نیچے. تو جب قیامت کے دن جنت جہنم میں چلے جائیں گے، جو پاکستانی جہنم میں جائیں گے اس کے اوپر فرشتوں کو کھڑا ہونا ضروری نہیں ہوگا. دوسرے جو ہوں گے لوگ، ان کے اوپر تو فرشتہ پہرا دیں گے. جو جہنم سے باہر نکلنے لگے گا پھر اس کو نیچے دھکیل دیں گے، اور پھر نکلنے لگے پھر اس کو نیچے دھکیل دیں گے. اور جس جہنم میں پاکستانی ہوں گے وہاں فرشتے نہیں ہوں گے، کیونکہ فرشتوں کو معلوم ہوگا کہ یہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے ماہر ہیں. ایک پاکستانی باہر نکلنے لگے گا تو یہ دوسرا پاکستانی پہ یہ ٹانگیں کھینچ لے گا. تو اس طرح کی جو ہے وہ لطیفے بنائے ہوئے ہیں. تو اب جہنم کتنی خوفناک جگہ ہے اس کے بارے میں اس طرح کے ہم نے لطیفے بنا ڈالے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت مثل النار، کہ جہنم جیسی خطرناک چیز میں نے اور کوئی نہیں دیکھی. اور ایک اور جگہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورۃ التکویر، سورۃ المرسلات، جس صورتوں میں جہنم کا تذکرہ ہے، ان جیسی صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. اور ہم نے جہنم پہ لطیفے بنا ڈالے ہیں. جیسے کوئی آ رہا ہوتا ہے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کوئی احمقوں کی جنت سے آ رہا ہے. اس طرح کے لوگ باتیں محاورے بنائے ہوئے ہیں. جنت کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت مثل الجنہ، کہ جنت جیسی نعمت میں نے اور کہیں نہیں دیکھی. اور جنت صدیقین کا، انبیاء کا، شہداء کا، صالحین کا ٹھکانہ ہے. ہم اس کو احمقوں کی جنت، پاگلوں کی جنت کی مثال دے دیتے ہیں محاوروں میں. تو اس طرح کے بہت سارے اور بھی محاورے، جیسے ایک محاورہ مشہور ہے لکھے موسیٰ پڑھے خدا. اس طرح کی بات بولتے ہیں. کوئی مشکل الفاظ آ جائیں، پرچی آ جائے، اس پہ لکھائی کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں لکھے موسیٰ پڑھے خدا. اگرچہ محاورہ ٹھیک ہے لیکن ہم اس سے موسیٰ علیہ السلام کی ذات مراد لیتے ہیں، اور خدا سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لیتے ہیں، کہ موسیٰ علیہ السلام لکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پڑھنے والے. حالانکہ یہ محاورہ ایسا نہیں ہے. محاورہ ہے لکھے موسیٰ. منہ جو ہے، اس منہ سے مراد جو جیسے حدیثوں میں آتے ہیں منہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، ان کو منہ مبارک کہتے ہیں. اس موسیٰ میں جو منہ ہے وہ بال والا منہ ہے، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام والا منہ. اس کا مطلب ہے منہ کا مطلب ہے بال. آگے جو سا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی جو سا ہے اس پہ سین ہے، سین کے اوپر کھڑی زبر ہے، پھر آگے یا لگی ہوئی ہے. اور یہ جو لکھے موسیٰ میں سا ہے، یہ سین الف سا ہے، اس کا معنی ہے جیسا. تو اس کا لکھے موسیٰ کا مطلب بنتا ہے کہ جس نے بال کتنا باریک لکھا ہے. موسیٰ کا معنی یہ ہے. وہ موسیٰ کے سے مراد موسیٰ علیہ السلام کی ذات مراد نہیں ہے، جو بال کی طرح باریک لکھا ہے. تو آگے کہتے ہیں پڑھے خدا. خدا کا مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں ہے، خدا کا مطلب ہے خود آپ. یعنی جتنا بال کتنا باریک لکھا ہے تو اس کو خود آپ پڑھے. ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. اصل محاورہ یہ ہے، لیکن ہم اس کو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لیتے ہیں، تو صاف ظاہر ان کی توہین کرتے ہیں. تو اس طرح کے محاورے اور بھی بہت سارے ہیں. جس طرح کے جو الفاظ ہوں گے ہمارے منہ سے نکلیں گے تو ہم دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائیں گے. تو شاعر اسلام میں سے کوئی بھی چیز ہو تو اس کی ہم توہین نہ کریں. کہیں پہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے جنت جہنم کے بارے میں، اور کوئی لطیفہ سنا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو روک دیں. بھئی یہ دین کا معاملہ ہے، شریعت کا معاملہ ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں. اب دنیاوی کوئی مذاق کر لے، دنیاوی کوئی باتیں کر لے، لیکن دین کے بارے کوئی مذاق نہ بنائے. تو یہ اذان بھی شاعر اسلام میں سے ہے. اگر جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو ہم عجیب باتیں کرتے ہیں اذان کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نصرانی تھا، وہ اذان کا مذاق اڑایا کرتا تھا.
یہ جھوٹوں کی اذان ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، اس طرح اس طرح شور کرتا، اذان کی توہین کرتا، وہ کہتا یہ جل جائے، راکھ ہو جائے، تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا اس پر کہ اس کا نوکر تھا، خادم تھا، وہ بتی لے کے جا رہا تھا. پہلے یہ جو آگ کی بتی ہوتی تھی، بتی لے کے جا رہا تھا، بتی گری اور سارا اس کا گھر بھی جل گیا، اس کے سارے گھر والے بھی جل گئے، خود بھی جل کے راکھ ہو گیا. تو اذان کی وہ توہین کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ سزا دی. جب اذان ہوتی ہے تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم گپ شپ کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں تو خاموش ہو جائیں، خاموش ہو کے اذان کا جواب دے لیں. یا ہم جو ہے کوئی کام کر رہے ہیں تو کام کرتے کرتے بھی ہم جواب دے سکتے ہیں. اگر کوئی ٹھہر کے کام چھوڑ کے اذان کا پہلے جواب دے لیتا ہے پھر اپنا کام شروع کرتا ہے تو یہ بھی ایک ادب ہے. اسی طرح عورتیں گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، جب اذان شروع ہوتی ہے اگر وہ اپنا سر پہ ان کے کپڑا نہیں ہوتا، کپڑا اٹھا کے سر پہ لے لیتی ہیں، یا گھر کا کوئی کام کاج کر رہی ہوتی ہیں، کام کاج بھی کرتی رہیں، اذان کا جواب دیتی رہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر وہ اپنا کام چھوڑ دیتی ہیں اذان کی وجہ سے اور جو ہے اذان کا جواب دیتی ہیں، اس کے بعد اپنا کام شروع کرتے ہیں، تو یہ اذان کے آداب میں سے ہے. کیونکہ قرآن میں آیا ہے کہ اذان شعائر اللہ میں سے ہے. قرآن کہتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. کوئی اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، ادب و احترام کرتا ہے، یہ اس کے متقی ہونے کی علامت ہے، پرہیزگار ہونے کی علامت ہے. بزرگ فرماتے ہیں کہ جو اذان کا ادب کرتے ہیں، خاموشی سے اذان سنتے ہیں، ان کا ادب و احترام کرتے ہیں، جب وہ فوت ہوگا تو اس کو کلمہ نصیب ہوگا، اس کو کلمہ والی موت نصیب ہوگی. تو بزرگ فرماتے یہ ہمارے تجربے میں بھی آیا ہے کہ جو اذان کی تعظیم کیا کرتے تھے، ادب و احترام کیا کرتے تھے، تو جب ان کو موت آئی تو کلمے والی موت ان کو اللہ تعالی نے نصیب عطا فرمائی. تو اذان کا ادب و احترام کرنا چاہیے. لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اگر اذان شروع ہو جاتی ہے، اگر لیٹے لیٹے جواب دے دیں تو بھی ٹھیک ہے. اگر ہم ادب کرتے ہوئے تعظیم کرتے اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ اس کا ہم کو جو ہے زیادہ ثواب ملے گا. ویسے لیٹے لیٹے بھی اذان کا جواب دے سکتے ہیں، کھڑے ہوتے ہوئے بھی اذان کا جواب دے سکتے ہیں. جیسے قرآن میں آیا ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ جو لیٹے لیٹے ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا، جو کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اور جو ہے بیٹھ کے اور لیٹے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے. یعنی کہ لیٹ کے بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی ذکر کر سکتے ہیں، بیٹھ کے بھی ذکر کر سکتے ہیں. جب اللہ کا نام ہے، ہم ادب و احترام کی وجہ سے لیٹے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، تو اس پہ ہم کو ثواب ملے گا. جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو اگر ہمیں پیشاب آیا ہوا ہے تو ہم بیت الخلاء میں بھی جا سکتے ہیں. اگر ہم باہر کھڑے رہے تو کپڑے خراب ہونے کا خطرہ ہے اور زیادہ کام خراب ہے، تو ہم بیت الخلاء میں جا سکتے ہیں، اور بیت الخلاء میں جا کے ہم جواب نہیں دیں گے. البتہ اگر کوئی باہر کھڑا رہتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، بعد میں بیت الخلاء میں جاتا ہے، یہ ایک آداب میں سے ہے، تو اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا. کل بتایا تھا کہ شاعر اللہ میں سے اگر کسی کی ہم بے حرمتی کریں گے تو جو ہے اس سے دائرہ اسلام سے آدمی خارج بھی ہو جاتا ہے بسا اوقات. جیسے قرآن میں آتا ہے کہ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، کہ جب کوئی اذان دیتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے، اس کو کوئی مذاق میں اس کو اڑا دیتا ہے، تو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ جو ہے بے عقل ہیں، ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر تو اس نے اذان کی بے ادبی کی، اذان کی وجہ سے جو ہے اس کا مذاق اڑایا، تو وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یا اس نے جو اذان دے رہا ہے اس کی وجہ سے اس کا مذاق اڑایا، اس کے ساتھ وہ مذاق کرتا رہتا ہے، اور جب اذان دینے لگا تو اس جو مؤذن ہے اس کی ذات کے ساتھ مذاق اڑایا، تو اس وقت وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا. دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا لیکن گناہ کبیرہ کرے گا. ہاں اگر شاعر اللہ کی مذاق اڑا رہا ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اس لیے ہم کوشش کریں کوئی بھی دین کی بات ہو ہم اس کا مذاق نہ اڑائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر اور کسریٰ کو خط بھیجے کہ آپ اسلام لے کے آؤ، اسلام قبول کرو. صحابہ کرام گئے. جو قیصر تھا اس کے بعد جب خط پہنچا تو اس نے خط پڑھا، وہ اسلام تو نہیں لے آیا تھا لیکن جو خط لے کے گیا تھا اس کی تعظیم کی اور اس کی مہمان نوازی کی جیسے دستور کے مطابق ہوا کرتا تھا. تو جو کسریٰ تھا اس کے بعد جب خط پہنچا اس نے خط پڑھا، اسی وقت اس نے اس خط کی بے حرمتی کی، وہ خط بھی پھاڑ دیا
اور جو خط لے کے جانے والا تھا اس کی بھی بے عزتی اس کو بھیج دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، جو قیصر کی اگرچہ وہ اسلام لے کے نہیں آیا تھا لیکن اس کی نسلوں میں حکومت چلتی رہی، سلطنت چلتی رہی، اللہ نے اس کی نسلوں تک سلطنت کو چلایا۔ اور جو کسریٰ تھا، اس خط کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خط کی بے حرمتی کی وجہ سے اس وقت جیسے اس نے خط کو پھاڑا تھا، اس کی سلطنت کو اللہ تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا۔ تو یہ ادب ہے، اگر کوئی غیر مسلم بھی ادب کرتا ہے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ دنیا میں فائدہ ہوتا ہے۔ اذان 5 وقت کی نماز اور جمعہ کے لیے اذان دینا سنت ہے، اور اسی طرح بچے کے کان میں، جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان دینا بھی مستحب عمل ہے، اس کے علاوہ اور کہیں اذان نہیں ہے۔ جب ہم اذان دیں تو اذان کے لیے باوضو ہونا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ ہم اذان شروع کریں تو ہمارا قبلہ رخ ہونا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اذان دیتے ہوئے ہم اپنے انگلیوں کو، ہاتھوں کو کانوں پہ رکھنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ جب ہم اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہتے ہیں تو اس وقت دائیں بائیں دیکھنا یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔